السلام علیکم، میرا نام مریم ابرار ہے اور میں ایکچولی پہلے سیمورگ میں ہی کام کرتی تھی. 2001 سے لے کے 2005 تک میں نے سیمورگ کے ساتھ کام کیا اور تب ریسورس اور پبلیکیشن سینٹر تھا. خاص کوئی پروجیکٹس وغیرہ چل نہیں رہے ہوتے تھے جس طرح کے آج کل پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس طرح کے پروجیکٹس نہیں تھے. یہ تو بڑے انٹرسٹنگ پروجیکٹس ہیں. تب کے پروجیکٹس زیادہ لکھت پڑھت کے ہوتے تھے تو اس کے اندر پھر پڑھنے کو کافی کچھ مل جاتا تھا. کافی ورک شاپس اٹینڈ کرتے تھے. پولیس کے ساتھ کافی کام کیا ایکچولی. ہاں، پولیس کے ساتھ ہماری ورک شاپس ہوتی تھیں آن جینڈر نیوٹرلٹی، جینڈر بائس کے اوپر بہت کام ہوتا تھا. تھانوں کے اندر ریس کورس تھانہ جو تھا جیل روڈ کے اوپر آئی تھنک، وہاں پہ ہم نے کافی کام کیا تھا. پھر وہ کام کرتے کرتے یہ خیال آیا کہ کام تو بڑا اچھا ہے لیکن میرے اندر کیونکہ وہ زیادہ انرجی زیادہ ہے تو یہ بیٹھ کے کام کرنا یہ ذرا مشکل کام تھا میرے لیے. لکھت پڑھا ذرا سیریس قسم کا کام تھا. میں سیریس انسان ہی نہیں ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ کچھ اپنا کام کرتے ہیں تاکہ اپنی ٹائمنگز ہوں، بندش نہ ہو. بندش سے ذرا مجھے پرابلم تھی. تو سمیہ بھی میرے ساتھ کام کر رہی تھی تب اکٹھے ہم لوگ کام کرتے تھے. تو سمیہ کے پاس کچھ زمین تھی ادھر سوا اصل کے پاس اور میں نے سمیہ کو کہا کہ میرے پاس ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. تو سمیہ نے MPA کو سوچا کہ وہ MBA ہے. اس نے سنا ہی نہیں. تو اس نے کہا اچھا تو ہم تو کوئی بزنس شروع کرتے ہیں. میں نے بھی اس کو کریکٹ نہیں کیا. میں نے کہا اچھا چلو سمجھ رہی ہے تو سمجھتی رہے. وہاں سے پھر ہم نے اوور نائٹ یہ جو بس ایک دماغ میں خیال آیا کہ خالص غذا کے اوپر کام کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ایکچولی کمی تھی. بچے میرے چھوٹے تھے اور وہ جب میں ان کے لیے نکلی چکیوں کے اوپر گئی آٹا ڈھونڈنے کے لیے، خالص آٹا، تو وہاں جو مجھے سینیریو نظر آیا وہ تو ناقابل برداشت تھا. تو پھر ہم نے سمیہ نے کہا یار میرے پاس زمین ہے، تمہارے پاس MBA ہے جو کہ نہیں تھا، تو ہم بزنس بناتے ہیں. اور آج سے 20 سال پہلے، اب تو لوگ بزنس کرتے ہیں نا تو وہ ایک بزنس پلان بنتا ہے، کوئی سال لگتا ہے بزنس پلان بنتا ہے، پھر اس کی پروجیکشنز ہوتی ہیں، پھر پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. ہم نے جب بزنس شروع کی ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا. ہم نے میرے خیال ستمبر کے اندر یہ ڈسکشن کی ہوئے گی اور اگست کے اندر، اینڈ اگست کے اندر مجھے آتا ہے برسات تھی اور سوا مہینے کے بعد ہمارا پروڈکٹ جو تھا وہ شیلف پہ تھا. مطلب کپڑوں کے تھیلوں کو ہم نے خود سی کے ہاتھ سے خود ہی سیتے تھے، پسائیاں کروا کے. صرف آٹے سے ہم نے کام شروع کیا تھا. ایک چیز کے اوپر پہلے فوکس کر رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ وہاں سے بہت ہی سلو کام بڑھا، جس کو کہتے ہیں کہ آرگینک گروتھ ہوئی. آرگینک کا لفظ مجھے بڑا مس یوز لگتا ہے لیکن یہاں پہ میں اس کو یوز کر سکتی ہوں کیونکہ یہ ایکچولی اندر سے ود ان گروتھ اٹھی. یہ نہیں کہ ہم نے بہت مارکیٹنگ کی، ہم نے بہت پیسہ لگایا. پیسہ تو تھا ہی نہیں لگانے کے لیے. تو آہستہ آہستہ ہم اب 20 سال ہو گئے ہیں. سمیہ سے میں نے 2009 کے اندر بزنس اس کا خرید لیا شیئر کیونکہ وہ فل ٹائم ایکٹنگ میں جانا چاہ رہی تھی اور اس کے پاس ٹائم نہیں تھا. بزنس کا ایک یہ ہے کہ آپ کو ڈیسیجن ٹیکنگ ٹائملی کرنی پڑتی ہے ورنہ پھر افیکٹ ہو جاتا ہے سب کچھ. تو اس نے کہا بھائی تم کر لو خود اس کو اور میں چلی. تو اب سمیہ کہاں ہے، وہ اپنا اور میں یہاں ہوں. سو ٹیل می اباؤٹ دا ڈالی. اس ٹائم ڈالی کی پروگریس کیا ہے آپ نے جیسے کہا کہ ایک پروڈکٹ تھا، آج ڈالی کہاں ہے؟ آج ہمارے ہیں کوئی 43-44 پروڈکٹس ہیں. آٹے ہیں، تیل ہے، دلیا ہے، مسالے ہیں، ہنیز ہیں، گھی ہے، تو رینجز ہیں، سیریلز ہیں. آہستہ آہستہ ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے گئے. جو مجھے لگا نا کہ اب یہ چیز آنی چاہیے. کئی ایسے بھی بیچ میں پروڈکٹس آئے ہیں جو کہ ہم نے شروع کیے ہیں اور پھر ہم نے بند کر دیے کیونکہ وہ میری پسند کے پروڈکٹس تھے، لوگوں کی پسند کے نہیں تھے. جیسے کہ ایک رائس سیریل تھا، وہ آج بھی مجھے بڑا یاد آتا ہے لیکن وہ مجھے بس ایک پیس جو مجھے لگتا ہے اس کا بکا نہیں ہوگا، شاید ایک پیس بھی نہیں بکا ہوگا. اور میں بڑی دیر ڈٹی رہی کہ اس کی مجھے پیکیجنگ بھی بڑی اچھی لگتی تھی، بس وہ نہیں تھا. شاید کبھی دوبارہ زندگی میں آؤں تو اس کو پھر شروع کروں. اور بھی کافی چیزیں. اب بھی جو یہ بزنس ہے اس ٹائم پاکستان میں کتنے ایریاز میں ہے؟ تو لاہور، کراچی، اسلام آباد میں تو لاہور میں تو ہم بیسڈ ہیں، مینوفیکچرنگ یہیں پہ ہوتی ہے. ایک آفس ہمارا کراچی میں ہے جہاں پہ 5 امپلائیز وہاں پہ ہیں. ہر ہفتے یہاں سے فریش سامان پس کے جاتا ہے وہاں پہ، وہ پھر کراچی میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایک آفس ہے اسلام آباد میں، ویئر ہاؤس ہے اسلام آباد میں.
यहाँ हर हफ्ते उधर भी जाता है माल, वो भी फिर स्टोर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेस्ड हम इधर हैं, लेकिन फिर हम ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन का तो मतलब है कि फिर आप ऑल ओवर द कंट्री हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मरियम अब्रार इज़ अ CEO और उसके नीचे इस टाइम जो वर्क फोर्स है उसमें मेल और फीमेल की क्या रेशो है? सो बिकॉज मेरा काम है मन्नों के आटे, मतलब पिसाई, ट्रक आया है, ट्रक की अनलोडिंग होनी है, फिर उसको धूपें लगनी है, ये सारे वो काम है जो कि मैनुअल लेबर रिक्वायर करते हैं। तो इसमें तो मेरे पास आई वुड से कि आदमी हैं, लेकिन फिर जब बारीकियों के काम हैं, जो सीरियल्स बनने हैं, पंजीरी बननी है या ग्रेनोला बनना है या म्यूज़ली बननी है, जो बहुत सफाई, और ये नहीं मैं कह रही कि मर्द गंदे होते हैं, लेकिन मर्द इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहते। उसके लिए फिर मेरे पास फीमेल्स हैं, और उसकी आई वुड से पहले होते 3-4 थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बूढ़ी हो गई, एक को फालिज हो गया, और उसकी जो आगे पौध थी वो करना नहीं चाह रही थी ये काम, बिकॉज मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल होती है। तो अब मेरे पास एक है जो कि 10 औरतों का काम कर रही है। वो किस तरह कर रही है ये मुझे नहीं पता, वो कर रही है। लेकिन आपके ख्याल से ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो एक औरत होकर 10 लोगों का काम कर रही है? ऐसी क्या चीज़ उसको मोटिवेट वो बहुत डेडिकेटेड है और वो एक परफेक्शनिस्ट है। ये दोनों चीज़ें जब हैंड इन हैंड हो जाए ना, अब जैसे मैं कोई एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहती हूँ ना, तो मैं उससे डिस्कस करती हूँ कि अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है, ये करें। फिर वो जाके ऑनलाइन रेसिपीज़ डाउनलोड करती है, फिर ट्रायल करती है, उसका सोच वाला भी दिमाग है। एक तो करने वाला दिमाग होता है ना, एक सोच के करने वाला दिमाग है, तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, इसलिए वो मैनेज करिए। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा तुम ऐसे करो कि मैं तुम्हें एक किचन सेटअप कर देती हूँ, जो कि मैंने उसको सेटअप तो करके दिया हुआ लेकिन छोटा है। मैंने कहा मैं तुम्हें बड़ा किचन सेटअप कर देती हूँ, तुम अपने नीचे 4-5 और औरतें रख लो। उसने कोशिश की, लेकिन कहती है कि जी लोग आते हैं 8 घंटे बैठ ज़रूर जाएंगे, लेकिन जो काम मैं चाहती हूँ ना वो उस तरह से मुझे नहीं करके देंगे, तो मैं खुद ही कर लूँ तो बेहतर है। तो मुझे लगता है वो दिन रात ही काम करती रहती है, वो 24 घंटे, और वो सिंगल है, उसकी किसी किस्म की और डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं है, उसने यही काम करना है। और एक इंटरेस्ट भी है, और उसको एक्चुअली इंटरेस्ट है, जो कि उसको आई थिंक ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है कि वो अपने इस प्रोफेशन, इसको एज अ प्रोफेशन लेकर देखो वो घर बैठ के उसको अच्छी खासी बंदी रकम एक मिल जाती है, उसको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, इंग्रेडिएंट्स सारे मेरी तरफ से जाते हैं क्योंकि प्रोक्योरमेंट मैंने खुद करनी है। तो उसके दरवाजे के ऊपर जाके उसको चीज़ें मिल जाती हैं, अवन्स वगैरह उसको लगा के सब कुछ उसको सेट करके दिया हुआ है, तो वो चला रही है उसको। आपको ऐसा लगता है कि अगर औरत का इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो वो उसमें, और उसको अगर वो प्रोसीड कर ले तो वो सक्सेसफुल हो सकती है, उसको शायद बाकी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसमें कोई शक नहीं है। आपकी कॉन्वर्सेशन में उस बंदी के लिए कोई ऐसी नज़र नहीं आई कि उसको पीछे से फैमिली सपोर्ट है? फैमिली सपोर्ट क्या, फैमिली पुल है उसको पीछे से कि तुमने ये काम नहीं करना, क्योंकि वो देख, अब उसके भाई हैं, ठीक है, उसकी बहनें हैं, वो देख रहे हैं कि ये घर बैठ के ये इतने पैसे कमा रही है, हम घर बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं कमा रहे, और वो उसको उसके पैसों में से खाने के चक्रों में, तो वो उसको, वो जैसे टिपिकल एक आदत होती है ना कि खींचो, अगले को ऊपर ना जाने दो, उसको भी नीचे खींचो, तो उसको खींचते हैं, उसको सपोर्ट कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर खुद ये रिजॉल्व है, अब ये औरत है इसलिए रिजॉल्व है, आदमी है, ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिटरमिन नहीं कर सकते, लेकिन एज एन इंडिविजुअल शी हैज़ दैट, सो दैट्स व्हाट्स टेकिंग हर फॉरवर्ड। अच्छा मरियम, आप ये बताएं कि आज भी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑनरशिप जो है वुमेन लेड बिजनेसेस के अंदर चैलेंजिंग क्यों है? ये बड़ी दुखती रह गया मेरी क्योंकि ये एक मेरा एक रियल चैलेंज रहा है। देखो, जब कोई बिज़नेस शुरू करता है तो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं पड़े होते कि जी लाएं बिज़नेस में डाल दें, आपको पता भी नहीं होता कि आपको रिटर्न आना है या नहीं आना। तो मैंने और समिया ने, दोनों ने, मैंने 20,000 रुपये डाले थे और समिया ने 80,000 रुपये डाले थे, बस यही थे हमारे पास, और हमने कहा बस ठीक है, इसके साथ ही हम आगे चलते रहेंगे। तो अब अगर आजकल की बिज़नेस हो ना, तो उसके अंदर आप 20,000 और 80,000 से आप तो बड़े बेवकूफ़ी हैं अगर आप काम शुरू करेंगे। आप 20 करोड़ और 80 करोड़ या 20 लाख और 80 लाख डालेंगे, कम से कम 1 करोड़ का आप कैपिटल बिल्डअप करेंगे, उसके ऊपर आप काम करेंगे। शुक्र है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन होती तो मैं काम शुरू ना करती, लेकिन हमने शुरू कर दिया, मजबूरी थी, एक शौक़ था, जज्बा था, पैशन था, कर लिया। अगर मेरे पास कोई होती ना एसेट, कोई घर मेरे नाम पे होता, कोई ज़मीन मेरे नाम पे होता, तो मैं लोन ले लेती बैंक से, मुझे लोन लेने से कोई तकलीफ़ नहीं है।
لیکن میں آج تک نہیں لے سکی. 20 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے, میں آج تک کوئی ایسٹ نہیں ہے میرے نام پہ جس کو میں بینک کو کہوں گی جی یہ آپ رکھیں اور آپ مجھے 1 کروڑ کا لون دے دیں. کیونکہ سارے بینکس یہ ورک شاپس کرتے ہیں, میں ہر ان کے اوپر جاتی ہوں, یہ فیصل بینک بلاتا ہے, بینک الفلاح بلاتا ہے, وہ آئیں جی ویمن اونرشپ لیڈ بزنسز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اچھا میرا پہلا سوال ہوتا ہے آپ لون دیں گے؟ ہاں جی بالکل لون دیں گے, آپ اپلائی کریں, آپ لون کے لیے اپلائی کر دیں. 1 مہینہ آپ ان کے کاغذی وہ پورے کرتے رہیں گے, دوسرے مہینے وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ نے ایسٹ کون سا اپنا رکھنا ہے, آپ کتنی زمین دے رہے ہیں ہمیں. وہیں پہ آ کے بات رک جاتی ہے. اب تو میں یہ بینکس مجھے بلاتے ہیں نا, میں کہتی ہوں مت میرا ٹائم ضائع کرو, میں نے نہیں آنا, کیونکہ یہ ساری بکواس ہے, یہ نہیں کرتے اس کے بغیر, اور اس کے بغیر ایک بزنس کو آگے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے, آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. اگر میں اس سے یہیں پہ آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ اس میں آپ کا کیا خیال ہے, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, کہ ایسٹ اور پراپرٹی اونرشپ ایک بہت بڑا ایشو ہے فیملی لیول کے اوپر ہی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر کیا چیلنجز ہیں جو کہ اگر ریزالو ہوں تو شاید یار وہ تو پھر آپ انہیریٹنس لاز پہ آ جاتے ہو نا سیدھا. کیونکہ اگر میرے ماں باپ کے پاس 2 پراپرٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم 2 بیٹے اور 1 بیٹی میں ہوں, تو وہ دونوں پراپرٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں کو جائیں گی, مجھے نہیں آئیں گی. یا جو میرا حصہ آئے گا وہ اتنا کم ہوگا کہ وہ کوئی اتنا بڑا ایسٹ نہیں ہوگا جس کے بینک میں رکھوا کے میں کولیٹرل تو لون لے سکوں گی. یہ تو پھر ایشو وہاں سے سٹیم ہو رہا ہے نا. ایک بیسک سی ہے, سم ہاؤ کیا عورت کے نام کے اوپر نہیں ہوتے ہیں ایسٹس. یہی ایک وجہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی نظر میں کیوں نہیں ہوتے, کیونکہ آپ نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا. میرا یہ شاید ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے نام میں ایسٹ ہو گیا, گھر ہو گیا, تو یہ بہت زیادہ آزاد پسند سوچ کا انسان ہے, تو یہ تو تتر ہونے کے چکروں میں ہوگی کہ ٹھیک ہے بھی مجھے تو کوئی روک تھام ہی نہیں ہے. یہ کنٹرول ایشوز ہیں, کنٹرولنگ ایشو. اس سے زیادہ فیئر اس بات کا تو نہیں ہوتا کہ کیونکہ جس چیز میں ہم نے ایک عورت کو باندھا ہوا ہے کہ بھئی تمہارے جو یہ رولز ہیں اسی رول میں رہو, اسی میں یہ تمہارا رول ہے. ہاں, تمہارا رول نہیں ہے کہ تم بینک سے 2 کروڑ کا لون لو اور تم اپنی بزنس آگے چلاؤ, یہ تمہارا رول نہیں ہے, خود سے ڈیسیژنز. ہاں تو کنٹرول ہی ہے نا پھر. ہاں, اگر یہ فرض کریں, میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر جیسے آپ نے بھی بات کیا کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے اور اپنے فیملی سے پیسے اگر بورو کرتی وہ مل جاتے, لیکن شاید آپ کو ایز یور پراپرٹی رائٹ میں اگر کوئی چیز ملنا شاید مشکل ہوتی. یہ دونوں میں ڈفرینس ہے تھوڑا سا. بالکل ہے ڈفرینس. لون مجھے مل جاتا, لیکن میں لون اس طرح لینا نہیں چاہتی تھی نا. میں کیوں فیملی سے لون لوں؟ میں پراپر طریقے سے چلنا چاہتی ہوں, بائی دا بک چلنا چاہتی ہوں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں عورتوں کو بزنس اسٹارٹ کرنے میں فیملی کی طرف سے سپورٹ موسٹلی نہیں ملتی؟ ہاں, کیونکہ میرے خیال ہے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ انہیں سکسیڈ ہی نہیں کرنا, ایویں ہم اس کو پش کریں. اب تو پھر یار اب تو ایکچولی سوچا جائے تو اب بہت ویمن لیڈ بزنس ہے. یہ چھوٹی موٹی جو بزنسز چل رہی ہیں, مام اینڈ پاپ بزنسز جن کو کہتے ہیں, یہ لڑکیاں ہی چلا رہی ہیں, اور ان کو ان کے ماں باپ سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آئی تھنک ان کو نظر آ رہا, دیکھ لیا انہیں کہ جی ان کو ریٹرن مل جاتا ہے, پیسے آ ہی جاتے ہیں, بنا ہی لیتی ہیں کچھ نہ کچھ. اب کچھ سین چینج ہو چکا ہے, پہلے یہ نہیں تھا. صحیح. What changes could significantly improve women's ownership right in Pakistan? دیکھو اونرشپ رائٹس ان کے اسی طرح ہی امپروو ہوں گے نا اگر ان کے نام کے اندر ایسٹس ہوں گے, گھر ہو یا زمین ہو, جس کے اگینسٹ وہ پھر آگے چل سکتی ہیں. جب وہ پہلا ڈبہ ہی نہیں ٹیک ہو رہا ہوگا تو وہ دوسرا قدم کیسے آئے گا؟ اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں, جیسے جو ہم نے ابھی تک ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہم بچپن سے جب سب بہن بھائی کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک چیز بڑی کلیئر مائنڈ میں بنا دی جاتی ہے کہ جو بیٹی ہے وہ بہت ہی چھوٹی چیزوں کے اندر اس کو انوالومنٹ رہتی ہے, مطلب کھانا پینا, کپڑے, اور یہ چیزیں. بڑے خواب اس کے نہیں ہوتے. ہاں, اس کے بڑے خواب ہوتے نہیں اور بنائے بھی نہیں جاتے. لیکن جو بچے ہونے نہیں چاہیے, ہاں ہونے بھی نہیں چاہیے, لیکن جو بیٹا ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ سے ایک چیز بڑی انٹرنلائزڈ کرا دی جاتی ہے. اگر گھر کے اندر گاڑی ہے, بائک ہے, گھر ہے, وہ اس کے لیے بالکل روانی پانی کی طرح اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ٹک مارکس جو ہیں جو وہ تو بڑے ہو کے یا جب بھی ایک ایج میں جا کے ملیں گے, اس سے پیچھے اگر ہم جائیں اور ہم اپنے بچوں کی جو وہ ایک گرومنگ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں؟ دیکھو میں نے کیونکہ یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم 3 بہن بھائی, 2 بھائی, 1 بہن میں تھی. اب میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ 2 بچوں کو باہر پڑھا سکتے ہیں. آئی واز دی ایلڈسٹ, آئی واز دا برائٹسٹ. وہ دونوں اتنے کوئی لکھنے پڑھنے میں نہیں تھے شاطر, لیکن
پڑھایا ان کو گیا باہر. تو جب میرے ساتھ یہ ہوا تو جب میری باری آئی ایز اے پیرنٹ, آئی میڈ اٹ 200% شور کہ میری بیٹی کو بیٹے سے کم کیا زیادہ ہی اپرچونٹی ملے گی, جو کہ میں نے پھر اس کو دی. تو یہ چینج جب ہم نے ایکسپیرینس کر لیا نا خود سے, پھر ہم اس کے اندر تبدیلی لے کے آتے ہیں, بجائے کہ ہم اسی پرانے کو ہی ہم لے کے چلتے پھریں. کیا آپ نے کبھی اس چیز کو پروموٹ کیا ہے, کیونکہ آپ ویمن انٹرپرینیورز ہیں, آپ کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں اس ٹائم؟ بہت, بالکل, بہت زیادہ. کچھ لگا چینج آیا لوگوں میں؟ کیونکہ ہم چینج تو یہ مجھے نہیں پتا کہ آیا کہ نہیں آیا, لیکن لوگ اگری تو ضرور کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک جب وہ اگری کرتے ہیں پھر وہ کہیں پہ اس کو ابزارب بھی کر لیتے ہیں, ابزارب کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایکٹ اپون بھی کرتے ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ابھی جیسے آپ کو 20 سال لگے ہیں اس بزنس کو یہاں تک لانے میں, جو ابھی آج کی جو چھوٹی ہمارے جو گھر کی سطح پہ خواتین کام کر رہی ہیں, آپ کی نظر میں ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں, وہ بزنس کو کیوں نہیں اپ گریڈ کر پا رہی؟ سب سے میجر چیلنج از کیپٹل ان پٹ. یہ اس سے بڑا چیلنج نہیں ہے. دوسرا چیلنج آپ کے پاس ہے ایک آنیسٹ ورک فورس. کیونکہ لوگ محنت, ایک لوگوں میں نا ایک رجحان ہے پیسے جلدی کما لیں, محنت کم سے کم کریں. ریورس ہوتا ہے, ریالٹی ریورس ہے. محنت زیادہ سے زیادہ کرنی پڑتی ہے, پیسے کم سے کم آ رہے ہوتے ہیں, پھر کسی ایک سطح پہ جا کے آپ کو ریٹرن ملنا شروع ہوتا ہے. میں نے 7 سال میں نے 1 روپیہ نہیں کمایا اس بزنس میں, لیکن میری قسمت اس طرح سے اچھی تھی کہ میں اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں تھی. اگر میں اس پہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہوتی تو میں تو کب کی اس کو بند کر کے بیٹھ گئی ہوتی. میں ڈھیٹ تھی. میں نے کہا نہیں, میں اس کو, یہ میری پیشن ہے, میں اس کو چلاؤں گی آگے. اب آج میں 25 سے 30 لوگوں کو امپلائمنٹ ہے, کام چل رہا ہے, مطلب ایک لیول بن چکی ہے, لیکن وہ میرا ڈھیٹ پن تھا. اب اگر میں یہاں پہ دیکھوں کہ تھوڑا سا ایک آپ کو ایج مل گیا تھا کہ آپ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں تھی, لیکن بہت بڑا ایج تھا یہ, بہت بڑا ایج تھا. لیکن بہت ساری خواتین اس وجہ سے بزنس نہیں شروع کر پاتی بالکل, کیونکہ ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے, نہیں ہوتی. سو اگر میں یہ پوچھوں, جیسے بینک تو بالکل سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو آپ کے خیال سے آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی ان خواتین کے لیے کہ ان کو کن فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے, کون سے اسٹیپس فالو کرنے چاہیے کہ اگر وہ ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کر رہی ہیں تو ان کے پاس میجر 3-4 اسکلس کون سی ہونی چاہیے؟ دیکھو, پہلی تو آبویسلی وہ جس طرف جا رہی ہیں, جس سڑک پہ انہوں نے قدم رکھا ہے, اس کا تو ان کو نو ہاؤ پوری ہونی چاہیے. اور یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ بس میں اوور نائٹ سکسیس بن جاؤں, یہ نہیں ہونے والا. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جو چیز اتنی اوپر سے گئی ہے وہ اتنی نیچے بھی آ سکتی ہے. تو ایک بڑی سلو پروجیکشن ہونی چاہیے. دوسرا, اس کے پاس آبویسلی کیپٹل تھوڑا بہت ہونا چاہیے, اور اگر نہیں بھی ہے کیپٹل تو پھر وہ اس بزنس کو چھوٹے پیمانے پہ شروع کرے. ایک یہ بھی سوچ ہوتی ہے نا کہ بگ بینگ کے ساتھ سب کچھ شروع کرنا ہے. وہ بگ بینگ ضروری نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ آہستہ, میں نے مطلب ہمارا ایک سٹور ہوتا تھا, ہماری سیل مہینے کی ہوتی تھی 25 سے 30 ہزار کی سیل ہوتی تھی. اس میں سے بھی آٹے سسری پڑ گئی تو چیزیں 18,000 کی واپس آ جاتی تھی, تو یعنی کہ 12,000 کی سیل ہوتی تھی. لاس پہ لاس پہ لاس پہ لاس پہ لاس. لیکن کہیں مجھے وہ امید کی کرن تھی یا پتہ نہیں کیا تھا, اللہ کا کرم تھا. اچھا, ایک اور سوال ہے آپ سے کہ جیسے ابھی آپ نے اپنی ورک فورس کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, کہ مرد کے کام کرنے کا کیا ڈفرینس ہے اور عورت کے کام کرنے کا کیا ڈفرینس ہے. آپ کے خیال سے اگر تھوڑا سا اس کو آپ ڈیفائن کر سکیں کہ کام کرنے کا ڈفرینس کیا, بٹ اگر اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو ابھی بھی بزنسز میں مرد بہت زیادہ انوالو ہیں اور وہ بہت سکسیزفل بھی ہیں, لیکن اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو مرد بہت سارے کام جو آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ وہ جو باریکی والے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. سو اس کا اگر آپ تھوڑا سا ریفلیکشن دیں. دیکھو, آدمی اور عورت میں فرق ہے. وہ ہمیشہ ایک چیز ٹیبل کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے. جو آدمی لے کے آئے گا وہ عورت نہیں لے کے آ سکتی, جو عورت لے کے آئے گی وہ آدمی نہیں لے کے آ سکتا. اس لیے کہ کمبینیشن ہے, اس کو چلنا چاہیے اسی طرح ہی آگے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آدمی سکسیزفل ہیں بزنس کے اوپر, موٹی بزنسز کے اوپر, اور صرف عورتیں سکسیزفل ہیں باریک والی بزنسز پہ. آئی ڈونٹ تھنک ہمیں اس سیم ٹیبل پہ کیسے لایا جائے, کیونکہ یہ جو ہمارا اکٹھے کام کرنے کے ساتھ جو ہمارا ایک مائنڈ آدمی اور عورت اکٹھے کام کریں. وہ اپنی اسٹرینتھ لے کے آئے, وہ اپنی اسٹرینتھ لے کے آئے, اور پھر ایک بڑی چیز بنے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر عورتوں کو چیلنجز بھی اسی چیز پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بہت ایفیشینٹ ہے, وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہے, تو اس کو تب بھی اوپر نہیں آنے دیا جاتا.
سو وہ پتہ ہے آرگنائزیشنس کے اندر ہو سکتا ہے, بڑی آرگنائزیشنس کے اندر بالکل وہی وہ لیگ پولنگ, وہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی بھی ٹانگ کھینچے گا, اور عورت کی تو بالکل ہی کھینچے گا, کیونکہ وہ تو اس کی ایگو کے اوپر ایک ہے نا کہ یہ میرے سے اوپر نکل رہی ہے. تو ان بگ آرگنائزیشنز آئی ایم شیور دیٹس دا کیس. بٹ میرے ساتھ آئی تھنک یہ اس طرح سے نہیں ہوا, کیونکہ میں نے یہ کام چلایا اس طرح ہے کہ جیسے ایک دیکھو, ایک ہوتا ہے آپ پروفیشنلز رکھتے ہو, ٹھیک ہے, اور ان پروفیشنلز کو لے کے آپ آگے چلتے ہو. میں نے پروفیشنلز نہیں کبھی رکھے, میں نے ہمیشہ وہ بچے اٹھائے جو کہ ابھی آپ ملو گے ان کو تو آپ سمجھ جاؤ گے, جو کہ کہیں نہیں چل پا رہے تھے, ان کو میں لے کے آئی. وہ مطلب 12,000 کے اوپر 15,000 کے اوپر آئے, ہاف ڈے کے اوپر آئے, اور پھر آہستہ آہستہ ان کے گھر والوں کو بھی سمجھ آئی کہ یہ کما سکتے ہیں, ان کو خود بھی پتہ لگا کہ ہم کما سکتے ہیں, انٹرسٹ نظر آیا. اور سڑکوں پہ جو لور پھر رہے تھے وہاں سے ان کو پکڑا اور ان کو ایک اسکل سکھائی, اور وہ سیکھ گئے. اب میرے ان دیز 20 years اونلی 1 employee died, so he left, اس کو ہیپاٹائٹس C ہو گیا, اس کے علاوہ کوئی گیا ہی نہیں ہے, وہ ادھر ہی ہیں سارے. اس کا وہ پھر ایک وہ لائلٹی بھی آ جاتی ہے نا جب اٹس لائک اے بگ فیملی, کیونکہ اس میں ایک بڑا رول ہوتا ہے آپ کے سینئر پوزیشنز پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیونکہ آج ابھی وہ یہ گاڑی گئی ہے آپ کے سامنے, ڈلیوری والی نکلا ہے, اگر اس ڈرائیور کو کہیں کچھ پرابلم آئے گی نا, وہ سیدھا مجھے فون کر دے گا کہ میڈم یہ مجھے ایشو آ رہا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ میرے تک پہنچ ہی نہیں سکتا, وہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ اس طرح سے نہیں ہے یہ سیٹ اپ, یہ فرق سیٹ اپ ہے. آپ کے خیال سے جو خواتین چھوٹی سطح پر کام کرنا چاہ رہی ہیں, اب جیسے ہم لوگ ریسرچ کرتے تو نظر آتا ہے کہ ان کو اپنے ہسبینڈس کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی, ان کو اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں مل پاتی. ایک ہوتا ہے نا ایموشنل سپورٹ, فائنینشیل آئی نو فائنینشیل ون ایلیمنٹ, لیکن جو ایک ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے نا وہ بھی کسی حد تک بڑے اس لیے کیونکہ وہ سوچ ہے نا کہ انہیں کی کر لینا ہے, انہیں کی پٹ لینا ہے. تو اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں, اور وہ تو پھر ہم عورتوں کو مردوں کو دکھانا ہوگا نا آہستہ آہستہ, کہ بائی ایگزامپل, لیڈ بائی ایگزامپل. وہ دیکھیں گے کہ بھی فلاں کی بیوی, فلاں کی بیٹی, فلاں کی بہن, اس نے ایک سکسیسفل بزنس شروع کی ہے, وہ کما رہی ہے, اس کی بزنس چل رہی ہے, شاید ہماری بیٹی یا ہماری بہن یا ہماری بیوی بھی کر سکتی ہے, اس کے اندر بھی یہ کیڑا ہے. آپ نے اپنے ڈالی کے سارے بزنس سیٹ اپ میں رہ کے خواتین کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا؟ کس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا؟ اس حد تک کیا کہ ان کو اگر وہ یہ فیل کرتی ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے تو گھر بیٹھ کے کما لیں. ٹھیک ہے. یہ جو جس اور لڑکی کا کام کری نا, میں نے یہاں پر بھی پورا کچن سیٹ اپ کیا, تو میں نے اس کو کہا کہ تم 9 to 5 جیسے دفتر ہوتا ہے نا, تم آؤ صبح. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, میں گھر بیٹھ کے کرنا چاہتی ہوں. پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, تو پھر میں سیٹ اپ تمہیں ادھر کر دیتی ہوں. اب میرے پاس پھر میں نے یہ بھی ٹرائی کیا کہ اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہی تو میں یہاں پہ, کیونکہ میں نے سیٹ اپ تو کر لیا, تو میں 2-3 لڑکے رکھ لوں. میں نے رکھ کے دیکھے بالکل, لیکن somehow جو اس کا پرفیکشن, جو صفائی کا اور جو مکسنگ کا, جو پروپورشنز کا تھا, وہ پروفیشنل شیفز تھے وہ آدمی, وہ ادھر سے وہ کوٹھم کیا ہے, جی ہوٹل اینڈ مینجمنٹ, ہاں وہاں سے اٹھائے تھے, لیکن آندہ کچھ نہیں سی, نہیں کرنا, رجحان نہیں تھا, انٹرسٹ نہیں تھا, شوق نہیں تھا. ابھی بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ میجورٹی, تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ سوال ہے آپ سے, اسی سے لیڈ لے رہی ہوں. ہم نے ابھی جتنا کام کیا اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بچے جو موسٹلی یونیورسٹی لیول پر یا کالجز میں ہیں نا, ان کے جو وہ جن سبجیکٹس میں وہ اس ٹائم اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں نا, وہ موسٹلی انہوں نے خود سلیکٹ نہیں کیے ہیں. شاید یہ جو ابھی میں اس چیز سے آپ کے جوڑ رہی ہوں کہ وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے کہ وہ انفارمیشن نہیں ہے یا وہ اسکل نہیں اس میں لے پاتے, کیونکہ وہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں. اور میجورٹی کے سبجیکٹ سلیکشن جو ہے ان کے پیرنٹس, ہاں یہ بات تو صحیح ہے, یہ تو ہاں, تو وہ شاید ایک بہت رول پلے کرتی ہے اس چیز کے اندر کہ آپ کی وہ ورک فورس ہی نہیں ہے. ورک فورس تو ایکچولی واقعی جو اسپیشلائزڈ ہو, جس کا دل ہو اس کے اندر ہو, جس کو واقعی جس کا ایکچوئل رجحان ہو, انٹرسٹ ہو, وہ کرنا چاہتا ہو. شاید یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اور شاید اس کی ایک وہ اور بھی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسکل لیبر فورس اس لیے بھی کم مل رہی ہے کیونکہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا جو ہمارا جو ہم ان کو پڑھایا جا رہا ہے, شاید وہ لنک نہیں, وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے, وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور وہ لنک بھی نہیں کر پا رہے چیزوں کو.
تو یہ شاید بہت بڑا چیلنج اور بیریئر ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی ورک فورس نہیں ہے. ایک آرٹسٹ کو آپ انجینئرنگ پڑھائی جا رہے ہو, ایک انجینئرنگ کو آپ کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے اس کو آپ کوئی فلسفہ پڑھا رہے ہو, تو پھر وہ تو مس میچ ہے نا. تو یہ ایک بہت آئی تھنک ابھی بھی پاکستان میں یہ چیز بہت ایگزسٹ کر رہی ہے. شاید وہ ایک بہت بڑا میجر چیلنج ہے کہ ہمارے بچے, جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوتھم سے بچے پڑھ کے آ رہے ہیں لیکن وہ اس چیز میں اسپیشلائزڈ نہیں ہے, تو سرپرائزنگلی ہاں ان کی وہ اسکلز ہی نہیں ڈیولپ ہوئی. اور ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری یہاں پر خواتین کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کی بزنس میں نہ آنے کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی ہے کیونکہ ان کے پاس اسکل نہیں ہے, وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز کا حصہ نہیں ہے. اب جو گھر کی سطح پہ ایک بندی کام کرے گی وہ اسکلڈ نہیں ہے, اس نے شاید پراپر کورس نہیں کیا. بالکل بھی نہیں کیا بھائی, میں نے بھی نہیں کیا تھا, بالکل بھی نہیں کیا تھا, اینڈ آئی وش کہ میں نے کیا ہوتا. تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی, کچھ نہیں پتا تھا مجھے. وہی میرا کہنا ہے کہ آپ کے خیال سے کس سطح پر اس چیزوں کو شروع کر دینا چاہیے تاکہ اگر ایک رجحان جس بچے کا ہے ہم اس کو, میں کہ اسکول کی سطح پہ, کالج تو دیر کی بات آتی ہے, اسکول کی یہ جب آپ 8ویں 9ویں میں آتے ہیں تب آپ کو سکھا دینا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, پوٹینشیل اتنی زیادہ ہے انٹرپرینیورشپ کی کہ دا اسکائی از دا لمٹ. تو اس کو ہم کیوں بند کریں کہ جی آپ 24 سال کی عمر میں جا کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ 17-18 سال کی عمر میں آپ کے اندر وہ جراثیم ہیں تو آپ ان کو پکڑیں اور سیکھیں, وہ 6 سال ضائع نہ کریں. کیونکہ ابھی بھی دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ایک تو وہ پروفیشن نہیں ہے, ایک آپ نے ان کو سکھایا نہیں ہے, اور ایک پھر ہم جو اب جو ہماری یوتھ ہے وہ زیادہ ہے سائیکولوجیکل پریشر کے اندر, وہ ایموشنل پریشر کے اندر ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو پروسیڈ نہیں کر پا رہے. سو اٹس کیونکہ سب کو ہو گئی ہے ADD, وہ 1 سے 2 سے 3 سے وہ جانا چاہتے ہیں 7 پہ, 7 سے وہ جانا چاہتے ہیں 21 پہ, اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں 1 کے اوپر, کیونکہ وہ آبویسلی وہ کچھ اچیو ہی نہیں کر سکتے, ان کے اندر وہ پیشنس ہی نہیں ہے. تو آپ کیا سجیشن یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی ارلی سٹیج پہ ہمیں اپنے کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے اور انٹرسٹ کے مطابق آئی تھنک اس بچے کو پروسیڈ کرانا چاہیے فردر آگے. اچھا مریم, دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ہم کمیونٹی میں خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا رجحان جو ہے نا آج بھی یہ ہے کہ ہم بیوٹیشنز اچھی بن جائیں, یا ہم کمپیوٹر کی اسکلز اچھی آ جائیں, یا پھر کیا کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ اسٹچنگ کر لیتی ہیں, کیونکہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ زیادہ تر گھر کی سطح پر رہنا چاہتی ہیں. ہم ان کے رجحان کو کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں, نئی ٹریڈس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کہ وہ لائف اسٹاک کی طرف آئیں جسے آپ اس ٹائم کام کر رہی ہیں. یہ اتنا ضروری کام ہے کہ جتنا بھی کہا جائے نا وہ کم ہے, کیونکہ اصل میں آگے ضرورت اسی چیز کی ہے. پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اس پاپولیشن کو آپ نے کھلانا پلانا ہے, ٹھیک ہے, اس کا میک اپ بھی کرنا ہے, لیکن وہ اسٹیپ 2 ہے. پہلے اس کو کھلائیں پلائیں گے, وہ بڑے ہوں گے تو وہ میک اپ جوگے ہوئیں گے. تو یہاں پہ ہمیں اسکولز میں مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی سی سطح کے اوپر ہمیں لے کے جانا چاہیے, بچوں کو فارمنگ کی طرف لے کے جانا ہے. ہم ایک ایگریکلچرل سوسائٹی رہے ہیں ہزاروں سالوں سے, اور ہم اس سے ہٹ رہے ہیں. ہم جانا چاہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف, ہم جانا چاہ رہے ہیں یہ کمپیوٹرز اور اس کی طرف. ٹھیک ہے, ضرور جائیں, لیکن بیس ہماری ایگریکلچر ہے, اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. مرغیاں رکھیں, بھینسیں رکھیں, بکریاں رکھیں, ساتھ ساتھ اسٹچنگ بھی کر لیں, لیکن جو ریٹرنز آپ کو ایونچولی اس میں آنے والے ہیں وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا فارمر کو. جب میں نے کام شروع کیا تھا نا تو گندم کا ریٹ تھا 250 روپے من, 250 روپے من گندم ہوتی تھی. پرسوں گورنمنٹ نے جو ریٹ دیا ہے وہ 3500 روپے دیا ہے, اور اس سے اوپر مجھے پتا ہے کہ 4700-4900 تک بک رہی ہے, میں نے خود خریدی ہے. تو آپ دیکھو کہ فارمر کو کتنا ریٹرن مل رہا. تو یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ فارمر بتاتا ہی نہیں ہے نا, جس کے پاس زمین ہے وہ چپ کر کے کمائیاں کیا جا رہا ہے. کیونکہ وہ لوگوں کو یہ نا سوشل میڈیا کے تھرو یہ پتہ لگ گیا ہوا کہ کوئک ارننگ کیسے کرنی ہے فٹافٹ. جیسے اب وہ ہمارا تو یہ بھی 3 مہینے کی فصل ہے بھائی. ہاں, لیکن یہ چیز کو ہم پروموٹ بھی تو نہیں نہ کر رہے کہ خواتین کو ہم اس طرف لے کر آئیں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو دیہی علاقوں میں خواتین ہیں نا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان پیڈ لیبر ہے. نہیں ہے یہ ان پیڈ لیبر. ہاں, نہیں, یہ ہم نے امیج کریٹ کر دی ہوئی ہے نا. یہ غلط ہے نا. یہ بھی عورتوں کو موٹیویٹ نہیں کر رہا ٹورڈز لائف اسٹاک یا اس طرح کے بزنس میں انوالو ہونا, کیونکہ یہ دیکھو یہ تو گھر پہ بیٹھ کے کمائی ہے آپ کی, آپ کو باہر جانا ہی نہیں پڑے گا. تو اچھا, ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم مریم کو ایز اے ویمن انٹرپرینور پوچھیں کہ آپ کا فیملی سپورٹ کتنا تھا جس نے آپ کو مطلب ٹورڈز. تو جب میں نے یہ کام شروع کیا نا تو میری امی نے میرے سے ایک سوال پوچھا کہ
اور کوئی کام نہیں سوجا تمہیں؟ میں نے کہا امی مثلاً بھائی کوئی امبرائڈری، کوئی یہ کیا ہے بوتیک. میں نے کہا امی میرا رجحان ہی نہیں ہے اس طرف، میں ایک فرق چیز کرنا ہے اور میں نے وہ چیز کرنی جس کا مجھے شوق ہے. مجھے نیوٹریشن میں انٹرسٹ ہے، مجھے خالص غذا میں انٹرسٹ ہے. تو یا پھر امی اس کے بعد سمجھیں کہ نہیں سننی میری گال، چل کرنا جو کر رہی ہے. لیکن مجھے اب یاد ہے میرے میاں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ تم ٹھیک ہے، پتہ نہیں کس قسم کا کام تم نے پکڑ لیا ہے، سوچ لو اس کے بارے میں. میں نے کہا میں نے جتنا سوچنا تھا تھوڑی بہت ہی میری سوچ ہے، میں نے سوچ لیا، میں نے کرنا یہی ہے. تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر کرو. لیکن ڈسکریج نہیں کیا کبھی کسی نے. دس واز دا ہائٹ آف ڈسکریجمنٹ. اس کے بعد انہوں نے کہا لگی رہنے دے، چل دی. یہ تھی انیشل سوچ. اب بیٹے تو ٹیبلز بالکل ٹرنڈ ہیں. اچھا اب کیا شوئیں ماری جاتی ہیں، اب تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو میری بیٹی کا ہے. اچھا، اور وہ تو میری بزنس میری بیگم کا ہے. اچھا صحیح. اگر میں یہ پوچھوں کہ اس کو آگے فردر، جیسے آپ کی بیٹی ہے، سو یہ بزنس ٹرانسفر ہوگا، یہ اسکلز آگے جائیں گی؟ وہ جوائن اس نے مجھے کیا ہوا ہے بالکل. ابھی اس کا یہ دوسرا سال چل رہا ہے. انفارچونیٹلی وہ اب اس کو دبئی جانا پڑ گیا. ویسے پہلے میرا کراچی آفس بڑا اچھا چلا رہی تھی وہ، لیکن اب اس کو ادھر جانا پڑ گیا. اب میں سوچ میں ہوں کہ ایونچولی میں نے اس بزنس کو ایک لیول پر میں لے آئی ہوں. اس کے بعد میں نے کرنا کیا ہے؟ آئی کانٹ جسٹ، میں نے بھی ایک دن فوت مر کھپ جانا ہے، اس کے بعد اس کو آگے کس نے چلانا ہے؟ تو اب سوچوں گی کچھ نہ کچھ مجھے کہ آگے لیڈرشپ کس کے پاس جائے گی. اور ڈیفینیٹلی اس پروڈکٹ کو اینڈ اٹ شوڈنٹ بی کہ چلو میری اولاد کے پاس جا رہی ہے. اگر اولاد کا انٹرسٹ نہیں ہے تو اٹ ہیز ٹو بی سم ون جس کا انٹرسٹ ہے، جو کہ اس کو اس انٹیگریٹی کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کا. کیونکہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے بھی ہم جتنے برانڈس کو دیکھتے ہیں، کھانے کے ہیں، سویٹس کے ہیں، وہ لیگیسی میں چیزوں کو لے جاتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے لے جاتے ہیں کیونکہ وہ نسل در نسل چھوڑنا نہیں نہ چاہتے. ہاں نہیں، اور وہ اس کو ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں ان کو گروتھ ملتی ہے نا، وہ ان کا ایک پراپر بزنس ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کیونکہ ویمن انٹرپرینیورشپ میں جب ایک عورت کا بزنس ہے، اس کے لیے فیوچرس ڈیسائیڈ کرنا کہ جو ہے وہ آگے کس کو دے گی، یہ بھی ایک شاید دیکھو آٹومیٹکلی تو وہ اپنی اولاد کو دے گی. ہاں، اسٹیپ 1 تو اولاد ہی ہوگی. پھر اس کے بعد اس کی اولاد اس کے ساتھ بزنس کو بند کر دیتی ہے یا اگلی لیول پہ لے کے جاتی ہے، وہ پھر اولاد کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو وہ چین مینٹین رکھنی چاہیے کیونکہ اس ٹائم آپ کا پروڈکٹ بہت ایک تو میں نے اپنی بیٹی کو امپلائی تو کیا ہوا ہے نا. شی از این امپلائی. دین شی ہیز ٹو لرن دا رائٹ وے. مطلب زیرو سے تو شروع سیکھے گی تو آگے بڑھے گی نا. ٹرو. تھینک یو. شکر ہے اس نے یہ مجھے کہا نہیں کہ امی آپ تو ذرا سائڈ پہ بیٹھے نا، میں ذرا سی ای او ہوں. اچھا لیکن ابھی بھی آپ سی ای او ہی ہیں. ہاں میں ہی ہوں. اچھا، اینی سجیشنس فار نیو کمرس کہ آج کے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں نے 20,000 سے اسٹارٹ لیا تھا، لیکن جو آج بچے ہیں یا جو آج ہماری آج کی جو خواتین ہیں وہ بزنس کو چلانا چاہتی ہیں اگر، تو آپ کے خیال سے ان کے لیے کیا آج کے دور کے مطابق سجیشنس ہوں گی آپ کی طرف سے؟ نمبر 1 سجیشن تو یہ کہ جو وہ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں نا، وہ پروفٹ کو اپنا خدا نہ بنائیں. کیونکہ جب آپ پروفٹ کو خدا بنا لیتے ہو پھر آپ کمپرومائز کرتے ہو اور آپ ڈیسیجنز ایسی لیتے ہو جو کہ نہیں لینی چاہیے آپ کو. اور یوزلی بزنس کے اندر ہوتا یہی ہے کہ پروفٹ کے لیے انسان کچھ بھی کر لیتا ہے. یہ ایک بہت مجھے کوالٹی کمپرومائز کر جاتا ہے. ہاں کوالٹی کمپرومائز، ہر چیز پہ کمپرومائز ہوتا ہے پھر تو، کیونکہ آپ نے تو پروفٹ کو دیکھنا ہے نا. پھر تو آپ لیفٹ رائٹ جا رہے ہوتے ہو. وہ نہیں کرنا ہے. جس نے وہ کر لیا وہ بس پھر وہ اس بزنس کا غلام بن گیا. آپ نے بزنس کا غلام نہیں بننا ہے. آپ نے اس بزنس کو اپنی سوچ کے ساتھ، انٹیگریٹی کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس سے فائدہ کتنے لوگوں کا ہو رہا ہے. ناٹ جسٹ فائنینشیل فائدہ، لیکن اب اگر میں کہوں کہ میں نے ایک وہ جیسے وہ کھٹی میٹھی ٹافیاں ہوتی ہیں وہ جو بکتی ہیں کہ میں نے وہ بیچنی ہے کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے اس میں پیسہ، لیکن اس میں لوگوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں، بچوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی بزنسز پکڑنی نہیں چاہیے جس کے اندر آپ ایک بڑی کھل کے کر لو گے لیکن بیماری پھیلا رہے ہو. لوگوں کے گردے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیورز خراب ہو رہے ہیں. یہ کیا بزنس ہے؟ اور دوسرا ایک کہ وہ کام کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. وہ تو آپ کو کرنا ہی چاہیے کیونکہ اگر آپ ہر کام ہی میں خیال ہے، پڑھائی بھی وہ کریں جس میں انٹرسٹ ہے، اسکل بھی وہی سیکھیں جس میں انٹرسٹ ہے، بزنس بھی وہی کریں جس میں، نوکری بھی وہی کریں جہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں.
Thank you. ورنہ آپ سکسیزفل نہیں رہیں گے. Thank you so much, Mariam. موسٹ ویلکم.